أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم فمن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. صدق اللہ. اذ یقول المنافقون، جب کہا منافقوں نے، والذین فی قلوبہم، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض، جن کے دلوں میں روگ، غر ہؤلاء دینہم، کہ دھوکے میں ڈال دیا ہؤلاء ان لوگوں کو، دینہم ان کے دین نے، ومن یتوکل علی اللہ، اور جو کوئی توکل کرتا ہے اللہ پر، فإن اللہ عزیز حکیم، تو بے شک اللہ تعالی عزیز، غالب، حکیم اور حکمت والا ہے. وَلَوْ تَرَى، کاش آپ دیکھتے، اذ یتوفی الذین، جب یتوفی الذین کفروا، جب فوت کر رہے ہوں ہم، الذین کا، جو ان لوگوں کو جو کافر ہیں، الملائکہ ہمارے فرشتے، یعنی کاش آپ دیکھتے ہوتے ان لوگوں کو، دیکھ سکتے ان لوگوں کو جب کافروں کو، جب ہمارے فرشتے انہیں فوت کر رہے ہوں، یضربون، وہ ضربیں لگاتے ہیں، وجوہہم، ان کے چہروں پہ، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا، اور کہتے ہیں ذوقوا عذاب الحریق، مزہ چکھو آگ کے عذاب کا، ذالک بما قدمت، یہ اس لیے کہ بما قدمت، جو انہوں نے بھیجا، ایدیکم، ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا، اس سبب ان کے، یعنی یہ عذاب ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لیسا، نہیں ہے، بظلام للعبید، ظالم، للعبید، اپنے بندوں پر یا بندوں کے لیے. کدابی آل فرعون، ان کا حال، کدابی ان کا حال، آل فرعون کی طرح ہوا، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، کافروا بآیات اللہ، انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، فاخذ پر پکڑ لیا، ہم انہیں، اللہ نے بذنوب، ان کی ان کے گناہوں کی بداش، گناہوں کے سبب. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، قوی شدید العقاب، اللہ تعالیٰ نہایت طاقتور اور سخت عذاب والا ہے. ذالک بأن اللہ، یہ بأن اللہ، اس لیے کہ بے شک اللہ، لم یکو، نہیں ایسا کہ مغیرن نعمتن، کہ پھیر دے یا تبدیل کر دے، نعمتن، کسی نعمت کو، انعمہا، جو اس نے عطا کی، اسے انہیں، علی قومن، کسی قوم پر، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کی نعمت کو جو دی اس نے وہ اس کو بدل دے، قومن، حتی، یہاں تک کہ یغیروا ما بانفسہم، کہ وہ خود بدل دے، ما اپنے دلوں کے، یعنی اپنے دلوں میں وہ اپنے آپ کو، دلوں میں جو ہے اس کو بدل دیں. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سننے والا اور سب کو جاننے والا ہے. کداب آل فرعون، اور ان کا حال، ان کا آل فرعون کی طرح کا حال ہے، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، ان لوگوں نے جھٹلایا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کو، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پر ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی پاداش میں، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کیا انہیں،
اغرقنا آل فرعون، ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، وَكُلٌّ كَانُوا ظالمین، اور ہر کوئی ان میں سے ظالم تھے، ظالم تھا۔ تو یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کل تک ہم پڑھ رہے تھے سورہ، جو پڑھ رہے ہیں جنگ بدر کے بارے میں، اور کل ہم باتیں کرے تو ان سے، یعنی ان کے بارے میں بتایا جا رہا تھا جو کافر ہیں، کس طرح وہ نکلے وہاں سے مکہ سے جنگ کے لیے۔ یہاں جو ہے وہ لشکر قریش کی روانگی سے پہلے پہلے ان کو، اب یہاں پہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ مدینہ منورہ میں لوگوں کی کیا حال تھی جب یہاں سے نکلے، تو لوگوں کا کیا حال تھا وہاں پہ۔ تو یہ ایسے جیسے یہ جو منافقین تھے اور جو یہودی تھے، وہ یہ قلوب جن کے دلوں میں روک تھا، غور رہا، وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے دین نے جو ہے وہ دھوکے میں ڈال دیا، یعنی کہ مدینہ کے منافقین اور وہ سب لوگ جو دنیا پرستی میں مبتلا تھے، دیکھ کر مسلمانوں کی کہ یہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت ہے، وہ بھی بے سر و سامان ہے، کچھ ان کے پاس ہے نہیں، اور قریش جیسی زبردست طاقت سے ٹکرانے جا رہی ہے، تو آپس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے دینی جوش میں بالکل ہی پاگل ہو گئے ہیں، یہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ اس معرکہ میں ان کی تباہی یقینی ہے، یعنی قریش کا اتنا بڑا لشکر ہے، اتنے وہ لوگ ہیں، اور یہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کی تباہی تو یقینی ہے۔ اور پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس نبی نے ان پر کچھ نہ کچھ ایسی چیز پھونک دی ہے جو ان کی عقل جو بالکل ہی خبط ہو گئی ہے، اور یہ اپنے آنکھ کو دیکھ کے موت کے منہ میں چلے جا رہے ہیں۔ یہ یعنی کہ ان کا انداز تھا کہ وہ، یعنی کہ ان کی تنقید کرتے تھے، ان کو یہ چیز نظر آتی تھی کہ وہ زیادہ لوگ ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کو دین نے ان کو بیوقوف بنا دیا۔ پہلے بھی جیسے کہا کرتے تھے کہ سفہا ہو، یعنی کہ یہ پاگل ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پاگل یہ نہیں ہے، پاگل یہ لوگ ہیں جو تم لوگ ہو۔ تو یہ یہاں پہ بھی ان کا انداز یہی تھا کہ ان لوگوں کو بالکل ان کے دین نے بالکل ہی دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بالکل بے خیال جا رہے ہیں اب۔ پھر ان کو، مگر یہ ان کا انداز ہے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حکیم، کہ جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہو، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہو، جو کوئی توکل کرتا ہے تو اللہ پر، تو پھر وہ زبردست حکمت والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی تو مدد ضرور کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی چھوڑ دے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو جو پھر ایسا نہیں ہے کہ جی مسلمانوں کے لیے ایسا چھوڑ دیا جائے۔ تو وہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حکیم۔ تو پھر یہ آیت جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ بھی ممکن ہے کہ اس آیت میں غزوہ عہد یا غزوہ احزاب یا کسی اور غزوہ کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ کہتے ہیں غزوہ بدر کے زمانے سے میں تو منافقین اس وقت تھے ہی نہیں، بلکہ منافق تو غزوہ بدر کے بعد وجود میں آئے، جیسا کہ سیدنا اسامہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے لمبی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار کے ساتھ بدر کے مقام پر جنگ ہوئی، اور جنگ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کرا دیا۔ تو عبداللہ بن ابی ابن سلول جو سب سے ان کا سردار ہونے والا تھا مدینہ کا، اور دیگر مشرکین اور جو بھی تھے، وہ اس سے اس کے ساتھ تھے، آپس میں کہنے لگے کہ معاملہ تو اسلام تو غالب آ گیا، اب ایمان لے آنا بھی ہماری آفت ہے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ پہ بیعت کر لی کہ بظاہر اسلام قبول کر لیا، بظاہر اسلام کو، یعنی کہ یہ اس کے بعد یہ اپنے طور پہ دکھانے کے لیے مسلمان اسلام قبول کر لیا، مگر ہے یہ کہ منافق بعد میں یہ منافقوں کا طرز عمل یہی تھا، یا جو لوگ یا یہودی تھے ان کا بھی کوئی یہی کہا کرتا تھا کہ دین کے معاملے میں یہ لوگ بیوقوف ہیں، ان کو کوئی دنیا کی پرستی کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کاش تم دیکھتے انہیں، ان کو جب ہم ان کو اس کو دیکھتے جو ہمارے فرشتے لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں، جان قبض کرتے ہیں، تو پھر ان کی پیٹھوں پر اور ان کے وجوہہم، ان کے چہروں پر وہ ضربیں لگاتے ہیں، یعنی کہ جب اس کی روح قبض کر دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اللہ کیسا ہولناک و دہشت ناک منظر ہے۔ یہ آیت کریمہ اصل میں ویسے تو اگرچہ بدر کے سیاق و سباق میں ہے، لیکن ہر کافر کے لیے عام ہے، ہر کافر کے ساتھ یہی سلوک ہونا ہے، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اہل بدر کے ساتھ خاص نہیں کیا، بلکہ جس طرح پڑھا ہے سورہ انعام میں ہم پڑھا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، کہ اور کاش تو دیکھ کہ جب ظالم لوگ موت کی سختی میں ہوتے ہیں، فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، اخرجوا انفسکم، اور نکالو اپنی جانیں۔ اس طرح اگر سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور تو کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ، اور یہ ان کی اس وجہ سے ہے کہ بے شک انہیں اس چیز کی پیروی کی جس سے اللہ کو ناراض کر دیا، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور اس کے خوشنودی کو برا جانا، وَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال تو اس نے اس کے اعمال ضائع کر دیے، ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یہ ہر کافر کے ساتھ یہی ہونا ہے کہ جب ان کو
جان نکالی جاتی ہے تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نکل اے، جب بھی آتا تو یہ کہ خبیث روح اپنے جسم سے نکلتے، جس طرح سیدنا برا بن عظیم بیان تفصیلی دیسوں پر مومن اور کافر کی جان کرنے کا منظر پیش کیا گیا۔ تو کافر سے متعلق آپ نے فرمایا کہ موت کے وقت ملک الموت جب کافر کے پاس آتا ہے تو اس کے روح سے کہتا ہے اے خبیث نفس، نکل اپنے اللہ کی ناراضگی اور غضب کی طرف۔ تو یہ سن کر روح اس کے جسم میں چھپتی پھرتی ہے، تو ملک الموت سے اس کے جسم اس طرح نکالتا ہے جس طرح گیلی اون سے لوہے کی سلاخ، جس میں جیسے لوہے کی سلاخ جس میں کانٹے لگے ہوں، جس میں اگر وہ جس کو اگر آپ اون سے نکالیں گے تو اس کے کیا حال ہوگا، اون کا ایک ریشہ ریشہ بھی اس کے ساتھ چپک کے اور کس طرح گھسیٹتا ہوا آئے گا۔ تو یہ موت پھر کافر کی موت روح جو ہے اس طرح نکلتی ہے، یعنی کتنی مشکل سے اس کی کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان اللہ ان وان اللہ لیس بظلام للعبید، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق میں سے کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی وذوقوا العذاب، اور وہ کہیں گے کہ تم چکھو عذاب کا مزہ، ذالک بمقدم، اور یہ وجہ کیا، اس کی وجہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جو انہوں نے آگے بھیجا، یعنی جو انہوں نے اپنے کمائی آگے بھیجی، جو اعمال کیے، ان کے نتیجے میں یہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی اپنے بندے کے لیے کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو عادل حاکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، حمید کی ذات برکات سے اسے بہت بلند اور بالا ہے کہ کسی پر ظلم کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم کرتا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جیسے اللہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دے رکھا ہے اور اسے تمہارے لیے بھی حرام ٹھہرایا، لہٰذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہی کرا کہ تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ بھی کسی کے ساتھ ظلم کرنے والا ہے؟ اصل میں ہمارے اعمال ہوتے ہیں جن کی سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں یا جب بھی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے ملتی ہے تو وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اس نے تو ساری جیسے کہتے ہیں رحمت میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو ہر چیز پہ وسیع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت میں سے بھی صرف ایک حصہ 1% جو ہے وہ دنیا میں بھیجا ہے، جس میں سارے انسان بھی، وحشی جانور بھی، جتنے جاندار مخلوق ہر کوئی اس ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ماں باپ سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح یہ سارا ٹوٹل 1% ہے، باقی 99% اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، جو قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارے مسلمانوں کے مومنوں کے لیے رحمت اللہ نے بچا کے رکھی ہوئی۔ تو ان کا بھی حال بتا رہے ہوں، کذاب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کا حال اس جیسے ان کے فرعون کی حال کے فرعون کی طرح ہے، یعنی جیسے طرح فرعون کا جو حال تھا وہ انہی کی طرح ہے، اور ان سے پہلے جو لوگ تھے، ان سے پہلے جیسے آل فرعون سے پہلے قوم شعیب تھی، ان سے پہلے قوم لوط تھی، ان سے پہلے قوم ثمود تھی، ان سے پہلے قوم عاد، ان سے پہلے قوم نوح، ساری قوموں کے انجام کے بارے میں ہم پچھلے سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں۔ تو ان کے حالات جو جس نے بھی یہ معاملہ کیا، جس نے بھی کفر کیا، جس نے انکار کیا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کا تو وہی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر کسی کو پکڑا اور ان کو اپنے انجام میں تک پہنچا دیا۔ تو اس سے پہلے تو اس طرح کے ان لوگوں کے پہلے فرعون اور دوسرے کافروں کا جو انجام برا ہوتا رہا ہے، ان کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، کیونکہ یہ لوگ بھی وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیات کو جھٹلانا، کفروا بآیات اللہ، ان کا بھی یہی ایک گناہ تھا، بڑا جرم یہ تھا کہ کفروا بآیات اللہ واخذهم اللہ بذنوبہم، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، اور جب اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی پاداش بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ جب انسان کفر کرتا ہے اور شرک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پکڑ لیتے ہیں۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت زیادہ سخت عذاب دینے والا، بہت سی قوت والا، سخت عذاب والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہر قوم کے لیے، ذالک ان اللہ لم یقو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کبھی کوئی وہ نعمت بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم پر کی ہو، یہاں تک کہ وہ خود نہ بدل لے، یعنی کہ جو ان کے لیے دلوں میں ہے وہ اس کو خود نہ بدلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو اس طرح کسی کو سزا نہیں دیتا ہے، اس کے حالات کو بدلتا نہیں ہے۔
یعنی جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو پوری طرح غیر مستحق نہیں بنا دیتی، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمت کو سلب کرتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا ایک قانون ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ہر قوم کی طرف اپنا ایک پیغمبر بھیجا، پھر اس نے ہر پیغمبر نے اللہ کے توحید اس کے احکامات کے مطابق اس قوم کو دعوت دی، اور تو نبی کی یا پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا، اور پر اپنے انعامات اور احسانات کی بارشیں کر دیں۔ اور مگر پھر ہوا یہ کہ جب پیغمبروں کے بعد یا تو پھر انہوں نے آہستہ آہستہ کفر و ضلالت کے روش پر اختیار کر لی، اور اس سے توحید کے راستے سے دور اشارہ کو بالکل شرک پہ چلے گئے۔ شرک کے پہ چلا جاتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے ان کے منہ موڑ لیتا ہے، تو پھر وہ انعامات کے اللہ تعالیٰ کے عذاب نے لے لی، اور یوں ہر وہ قوم جس نے حرکتیں کی قوم تو برباد کر دی گئی۔ ہم سارے قوموں کے ہم بڑے حالات جیسے سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار المومنین کے نسل سے ایک قوم وجود میں آئی، سارے لوگ مارے گئے، صرف وہ لوگ بچے جو ایمان لائے تھے۔ پھر ان کی نسل سے ایک قوم وجود میں آئی، جب وہ قوم گمراہ ہوئی تو سیدنا ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا، پھر ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والی نسل سے قوم سمود نے جنم لیا، پھر وہ لوگ بھی گمراہ ہوئے تو ان کی طرف سے صالح کو مبعوث ہوئے۔ یعنی کہ گویا ہر پیغمبر کے راستے کو چھوڑنے کے سبب ہر پیغمبر کی قوم اسی وقت وہ برباد ہوئی جب اس نے پیغمبر کا راستہ چھوڑ دیا۔ یعنی اگر اس نے توحید کا راستہ چھوڑ کے جب شرک کی طرف آ گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قوم کو جو ہے نا پھر اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور ہماری بربادی کی بھی وجہ بہت بڑی یہ ہے، ہم جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں دنیا میں، ہمارے یہاں بھی کھلے عام شرک ہو رہا ہے، ہمارا ہر کھلے عام گناہوں کے کام ہو رہے ہیں، یہ سارے ہم وہ کام کر رہے ہیں بھی جنوب ہمارے گناہوں کے بداش میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سزا دے رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں بالکل ختم نہیں کیا جا رہا، مگر یہ کون سا قوم بڑا ظلم ہے کہ ہر آدمی پریشان ہے، جو حالات ہیں سارا ملک ساری قوم پریشان ہے، وجہ یہی ہے کھلے عام یہاں پہ شرک ہوتا ہے، کھلے عام بدعات ہوتی ہے، ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، سرکاری طور پہ پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ دکھائے۔ پھر وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَكَذَّبَ آلِ پھر بتایا جاتا ہے کذاب آل فرعون، ان کا حال آل فرعون کی طرح ہے، والذین من قبلہم اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات رب انہوں نے بھی اپنے جھٹلایا ربہم فَأَهْلَكْنَاهُمْ جنود، انہوں نے جب اللہ کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے پاداش میں۔ تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ جس طرح اس کا تعلق بھی اوپر والے آیات سے، جیسا فرعونی ان سے پہلے کافروں نے کیا، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کی تکذیب کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کر کے گناہوں کے مرتکب جب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نعمتیں چھین لیں، جو انہیں باغات دیے ہوئے تھے، چشمے، کھیت، خزانے، بڑے اچھے اچھے مکانات دیے ہوئے تھے، آرام کی ہر چیز ان کی ہر صورت میں ان کو عطا کی ہوئی تھی، جس میں اپنے بڑے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تبارک نے ہلاک کر دیا، فرعون کو سمندر میں ڈبو دیا۔ فرعون کو تو آپ دیکھیں کتنے عیاشی میں کیسے کیسے رہا کرتے، آج بھی ان کے جو پیرامڈس ہیں موجود ہیں، اور کتنے ہزاروں سال ہو گئے مگر ویسے ہی ہیں۔ تو اندازہ لگائیں کہ کس طرح کیا ان کی ٹیکنالوجی بھی یقیناً ہوگی جیسے ایسے انہوں نے بنائے، تو اللہ تعالیٰ نے جب تباہ کیا تو کچھ بھی نہ چھوڑا، پھر ان کو بھی غرق کر دیا، اور ان کے بعد جس نے بھی حرکتیں کی ان کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے بداش میں سب کو اللہ تعالیٰ کا نام ہوا کل قانون ظالمین، اور وجہ یہ تھی کہ سارے کے سارے ظالم تھے، جو ظالم ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کوئی ظلم کیا بلکہ خود ہی ظالم تھے، جب خود ظلم کریں گے گناہوں کو میں سے بھر دیں گے دنیا کو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آخر کار سزا دیتا، اور ان کو ان کے جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق دے، اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور ہمیں شرک و بدعات سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔